اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ماہ رمضان کے اندر جمع کیا، اور الحمدللہ ماہ رمضان کی آج 27ویں شب ہم پا رہے ہیں، اور یہ 27ویں شب بھی خاک راتوں میں سے خاک رات ہیں جن میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے گی۔ الحمدللہ ماہ رمضان قریب القدر ہے۔ پتہ نہیں بہت سارے لوگوں نے معاشرے کے اندر گزری ہوئی جمعہ کو بطور جمعۃ الوداع منا لیا۔ جمعہ ہونے کے اعتبار سے، ماہ رمضان کا جمعہ ہونے کے اعتبار سے گزرا ہوا جمعہ جمعۃ الوداع نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اگلا سال آئے گا، پھر اگلے سال رمضان آئے گا، پھر جمعہ آئے گا۔ ہاں، ہو سکتا ان میں سے جو لوگ اگلے رمضان کو نہ پالیں تو اس رمضان کی آخری جمعہ ان کی جمعۃ الوداع ہو جائے۔ جس انسان کا خاتمہ ہو جائے، جس انسان کی وفات ہو جائے، اگلا رمضان نہ پائے تو کہا جا سکتا کہ پچھلا گزرا ہوا رمضان کی آخری جمعہ ان کی جمعۃ الوداع تھی۔ لیکن رمضان کی جمعہ جمعۃ الوداع کب ہوگی؟ جس رمضان کے بعد پھر رمضان آنے سے پہلے اللہ دنیا کو ختم کر دے تو اس رمضان کا جو جمعہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اس ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے بعد افراد نے جمعۃ الوداع اپنا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمعۃ الوداع اس وقت ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، حدیث کی وفات ہو جائے اس کے لیے وہ جمعہ وہ رمضان الوداع ہو سکتا ہے، جس کی موت ہو جائے اس کے لیے جمعۃ الوداع اس رمضان کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج کی یہ 27ویں شب امت مسلمہ کے تمام افراد صبح کے صبح آج جاگنے کی رات منائیں گے۔ آج ہی کی رات کو لوگ یہ سوچیں گے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ 3 جاگنے کی راتوں میں سے یہ بھی ایک جاگنے کی رات ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں آپ نے سنا کہ یہ 5 تاخراتوں میں سے کوئی ایک تاخرات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ہوگی۔ ابھی کچھ باتیں، کچھ دروس آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے، تو میں آج کی اس مجلس کے آغاز کے لیے عزیزم طلحہ جہاں ہو آیت قرأت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. عزیزم، طلحہ کے لیے ایک نوجوان کی جانب سے 200 روپے بطور انعام دیے گئے ہیں. یہ اپنا انعام حاصل کر رہے ہیں. ابھی آج کی اس مجلس کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہو چکا ہے. قابل اس کے کہ میں آنے والے مقرر کو دعوت دوں، کچھ اعلانات آپ کی گوش گزار کروں. جیسا کہ آپ نے اعلان سنا چڑگوپا کی مسجد کا، جو مسجد کی زمین خریدی گئی، اور اسی طرح سے آپ نے اعلان اس مسجد کے انتظامات کا بھی سنا ہوگا. آپ کی اپنی مسجد، آپ جہاں اگر عبادت کرتے ہیں، یہاں کے اخراجات کے لیے بار بار اعلان کرنا پڑے، یہ مناسب بات بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. لائٹ بل سے لے کر سارے اخراجات ماہ رمضان کے زیادہ ہی ہوں گے، اور عام طور پر اس 27ویں شب تک تقریباً چیزوں کو پر کر لیا جاتا ہے. جیسے حفاظ کا اپنا معاملہ ہے، 27 کے بعد اگر دور سے آئے حفاظ تو اپنے گھروں کو جائیں گے. تو اس طرح سے انتظامیہ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سارے انتظامات کا حل نہ ہو. جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی اعلان کیا تھا کہ ہر آدمی ذمہ داروں سے ربط کرے، اپنا تعاون پیش کرے، اور بازو والے یا اپنے دوست سے پوچھیں کہ تم نے اپنا تعاون دیا کہ نہیں دیا. کلیئر کرے خود اپنے آدو بازو دوست احباب سے کہ بھئی تم نے دیا کہ نہیں دیا. یہ خصوصی معاملہ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو نہیں بولا جائے گا کہ رمضان کے انتظامات کے لیے دیتے جائیے، کبھی بھی آواز نہیں آئے گی. پھر کب آئے گی؟ اگلے سال ہی آئے گی. پتہ نہیں اگلے سال کس کی زندگی کا ہوگا، نہ میں کہہ سکتا نہ ہم میں سے کوئی اور کہہ سکتے. اس لیے زندگی بھی ملی، مہینہ بھی ملا، اور خرچ کرنے کا موقع بھی ملا. اس لیے میرے دوستو، ذمہ داروں سے ربط کریں اور اپنا خصوصی تعاون پیش کریں. اور اسی کے ساتھ چڑگوپا آپ جانتے ہیں مختصر سی جماعت ہے وہاں کی، چند افراد پر مشتمل گاؤں کا ماحول. آپ جانتے ہیں گاؤں کے حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، کتاب و سنت کو سمجھ گئے، عقیدہ توحید کو جان گئے،
اپنی کاوشیں لگا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں تاکہ گاؤں کے لوگ بھی توحید کو سمجھ جائیں، جس کے لیے الحمدللہ ان کا اگلا قدم ہے کہ ایک ممبر رسول کا قیام ہو جائے، ایک اللہ کے گھر کا قیام ہو جائے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اتنا خاموش مجمع جمع نہیں کیا جا سکتا جو جمعہ کے دن جمع ہوتا ہے۔ آپ غور کر لیں، جتنا خاموشی کے ساتھ جمعہ کے دن کا مجمع جمع ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے کوئی مجلس سجا دو، لیکن اتنا اطمینان کے ساتھ اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے سننے والے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی برکت ہوتی ہے، اور جمعہ کے خطبے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں اس جمعہ کا قیام ہو جائے، جہاں تک کتاب و سنت کی آواز ممبر سے دی جائے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی انسان کے دل میں اتر ہی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو تو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت کی ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ایمان کا ثبوت ہے، مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ گھر کی آبادی نمازیں پڑھ کر ہوگی۔ نمازیں کب پڑھی جائے گی؟ جب تعمیر ہوگی تو نمازیں پڑھی جائے گی۔ تعمیر کب کی جائے گی؟ جب زمین ہوگی تو تعمیر ہوگی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، آباد کرنے کا پہلا مرحلہ، مومن بن کر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ کے گھر کی جگہ خریدی جا رہی ہے، زمین خریدی جا رہی ہے، اور اس میں ہماری حصے داری نہ ہو۔ رب کے دیے ہوئے مال کو ہم رب کے گھر کے لیے بنے۔ اس لیے میرے دوستو، وہاں کے لوگ آپ کی خدمت پہ کھڑے ہیں، آج اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ۔ ہم تو جائیں گے، ہمارے والدین پیچھے نہیں جائیں گے، شاید ہمیں سے کچھ کے والدین جا چکے ہیں۔ اگر ہم ان کے نام اعمال کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے اجر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے گھر میں تعاون کرو، کوئی خاص حصہ متعین کر دو، ایک مسلح کی شکل میں، آدھے مسلح کی شکل میں، ایک اسکوائر فٹ کی شکل میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آج لے کر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بنا دو صدقہ جاریہ۔ ہم جائیں گے، لیکن جب تک اللہ کا وہ گھر باقی رہے گا تب تک ہمارے نام اعمال میں اجر جاری رہے گا۔ تو بہرحال یہ دو اعلانات تھے جو میں نے آپ کی گوش کو اٹھا کیے۔ بعد آدم میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام جامعی حفظہ اللہ دعوت سخت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام جامعی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی عبدہ وعلی آلہ وصحبہ وفدہ، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك، رواه الترمذی۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک عظیم عبادت کے فائدے کو ذکر کیا ہے۔ حاضرین، دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے اندر فائدے کو تلاش کرتا ہے، نفع کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر وہ فائدہ دیکھتا ہے، ایک انسان اگر تجارت کرتا ہے تو اس کے اندر وہ نفع دیکھتا ہے۔ یا پھر اسی طرح سے کوئی کمیٹی ہے جو مدرسہ چلاتی ہو یا پھر اسکول چلاتی ہو، کالج چلاتی ہو، تو وہ لوگ بھی اپنے فائدے کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ایک انسان ہر چیز میں فائدے کو تلاش کرتا ہے، اگر اس میں فائدہ ہوتا ہے تو ایک انسان کام کو کرتا ہے، فائدہ نہ ہو تو وہ انسان کام کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم پر جو 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے خطاب میں آپ کے سامنے چند ایک فائدے اختصار کی شکل میں گنانے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کا سب سے عظیم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو برائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کہا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کتاب وحی کی گئی ہے، جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز ایک انسان کو برائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے ایک انسان کو نماز بچاتی ہے، نماز روکتی ہے۔ حاضرین، دیکھیں کہ کتنی عظیم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ اگر ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے، پابندی سے ادا کریں گے، تو ہم اور آپ گناہ کی کاموں سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ حاضرین، اگر ہم اور آپ ایک طرف نماز تو پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف گناہ بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ ایک طرف نماز کو پڑھ رہے ہیں، دوسرے طرف گندے کاموں کو بھی کر رہے ہیں، ہم اور آپ ایک طرف نماز کو پڑھ رہے ہیں، دوسرے طرف فحش کام بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے موقع پر ابو العالیہ رحمہ اللہ کے قول کو یاد رکھیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کسی انسان کی نماز کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھیں کہ اس کی نماز حقیقی معنوں میں نماز ہے۔ اگر کسی انسان کی نماز کے اندر 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو اس کی نماز حقیقی معنوں میں نماز نہیں ہے۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ کہتے ہیں الاخلاص، یعنی ایک انسان کی نماز کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے وہ صرف اور صرف نماز کو ادا کرے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز امام ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، دوسری چیز ہے خشیت اللہ، اللہ کا ڈر۔ یعنی جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے نماز ادا کرے، اسے چاہیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف کا پایا جانا ضروری ہے، اللہ کی خشیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ تیسری چیز ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکر اللہ، ایک انسان کی نماز کے اندر اللہ کے ذکر کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ حاضرین، اگر کسی انسان کی نماز کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے، نماز پڑھتے وقت اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہو، تیسری چیز اللہ کا ذکر، اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھے اس
انسان کی نماز حقیقی معنوں میں نماز ہے، اگر یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اس کی نماز حقیقی معنوں میں نماز نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز پر غور و فکر کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نمازوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نمازوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نمازوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ حاضرین، معلوم کیا ہوا؟ نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، وہ انسان گناہ کے کاموں سے، فحش کاموں سے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا فائدہ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے سسرالی رشتہ دار میں ایک شخص بیمار ہو گیا، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جیسے ہی ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ، ان کے گھر میں کوئی ایک چھوٹی سی بچی موجود تھی، اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ایک لوٹے کے اندر کچھ پانی لے آؤ جس کے ذریعے سے میں وضو کروں، وضو کر کے میں نماز ادا کروں، نماز پڑھ لوں، جس کے ذریعے سے مجھے سکون ملے گا، جس کے ذریعے سے مجھے اطمینان ملے گا۔ جیسے ہی محمد بن حنفیہ یہ بات کہتے ہیں تو ان کے ارد گرد یعنی آزو بازو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو جاتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے ذریعے سے آپ کو سکون ملے گا، نماز کے ذریعے سے آپ کو اطمینان ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً محمد بن حنفیہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قم یا بلال، اے بلال تم کھڑے ہو جاؤ، اے بلال تم اٹھو، فارحنا بالصلاۃ، اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے ہمیں اطمینان پہنچاؤ۔ حاضرین، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، فارحنا بالصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ، اطمینان پہنچاؤ۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ 5 وقت کی جو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اس انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اگر وہ انسان اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا دن میں 5 مرتبہ نہانے کے باوجود اس کے جسم پر، اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سوال کیا، صحابہ نے کہا لا یبقى من درنه شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی بھی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، 5 نمازوں کی مثال اسی طرح سے ہے
کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھ لیتا ہے، پابندی کے ساتھ میں ادا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ حاضرین، 5 وقت کی جو نمازیں ہمیں ادا کرنی ہے، جو فرض ہیں، وہ مسجد میں ادا کرنی ہے۔ یہ صرف 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم عورات جو مسجد میں آ کر کے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کی فضیلت الگ سے ہے، دعا پڑھنے کی فضیلت الگ سے ہے۔ اگر ہم عورات اپنے گھروں سے چلتے ہوئے آتے ہیں تو اس کی فضیلت الگ سے ہے۔ آپ خود سوچیں، صرف اور صرف 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں آپ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آنے کی فضیلت الگ ہے، وضو کرنے کی فضیلت الگ ہے، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کی فضیلت الگ ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں۔ جماعت کے ساتھ میں اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے، ادا کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ بے شمار گناہ کرتے ہیں، دن میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاس گناہ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان نمازوں کے ذریعے سے رب العالمین کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ حاضرین، اسی طرح سے ایک چوتھا فائدہ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا۔ صدیقین اور شہداء، شہیدوں کے ساتھ میں، سچے لوگوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کھڑا کرے گا جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے۔ حضرت صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور جو ماہ رمضان کا قیام ہوتا ہے یعنی جو نماز تراویح ہوتی ہے میں اس کو بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ میں کھڑا کرے گا؟ اس انسان نے، اس شخص نے 4-5 اعمال ذکر کیے۔ پہلا عمل یہ ذکر کیا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ میں 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ کہا کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ کہا میں رمضان کا قیام بھی کرتا ہوں۔ یہ 4 اعمال اس انسان نے ذکر کیے، کرنے کے بعد میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کن لوگوں کے ساتھ میں کھڑا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا من الصدیقین والشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، سچ بولنے والوں کے ساتھ میں، شہیدوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھڑا کرے گا۔ حاضرین، یہ دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ہم اور اگر 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں صدیقین کے ساتھ میں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں کھڑا کرے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک چوتھا فائدہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو، جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں کھڑا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں اللہ رب العالمین برکت کو ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین برکت کو ڈالتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے، یعنی
یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك، رواه الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہم اور آپ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو وقت کو نکال، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو وقت کو نکال۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، دو فائدے اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالنے کے دو فائدے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نہیں نکالتا ہے تو اس کے دو نقصانات اللہ رب العالمین نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ دو فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى، املأ صدرک غنى، اگر تم میری عبادت کے لیے وقت کو نکالے گا تو میں تیرے سینے کو تمنگری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ حاضرین آپ خود سوچیں، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تم میری عبادت کے لیے وقت کو نکالے گا تو میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اللہ رب العالمین خود یہاں پر مالداری کا وعدہ کر رہا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالنا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیں گے تو اس حدیث کے اندر جو پہلا فائدہ ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، یعنی لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرنے کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تجھے ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ یہ دو عظیم فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالنے کے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نہیں نکالتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ آگے اللہ خود کہتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے اس طرح سے نہ کیا، کس طرح سے؟ یعنی میری عبادت کے لیے اگر تو نے وقت کو نہ نکالا تب میں کیا کروں گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں، عبث کاموں میں، گندے کاموں میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں مشغول کر دے گا، ہم اور آپ کام تو کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو عبث کاموں میں، بیکار کاموں میں مشغول کر دے گا اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نہیں نکالتا ہے۔ پھر آگے خود اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تجھے ہمیشہ لوگوں کا محتاج بنایا ہوا رکھوں گا۔ جو انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نہیں نکالے گا اللہ اسے کیا کرے گا؟ ہمیشہ لوگوں کا محتاج بنائے ہوئے رکھے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ لوگوں کے محتاج نہ بنے، صرف اور صرف ایک اللہ کے محتاج بنے، اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیں، ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالیں۔ حضرت اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے 2 فائدے معلوم ہوئے، اور اگر کوئی انسان ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے 2 نقصانات کو بھی اللہ رب العالمین نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یعنی ٹوٹل طور پر 5-6 فائدے ہوئے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں مالدار بنا دے گا، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں اللہ رب العالمین برکت کو ڈال دے گا جب ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ حاضرین ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے صرف اور صرف بڑی مشکل سے ہمیں 1 گھنٹہ یا 50 منٹ اللہ رب العالمین کے لیے دینا ہے، باقی 23 گھنٹے ہمارے اپنے کام کاج کے لیے ہیں، ہمارے اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ہے۔ صرف اور صرف ہمیں 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے اللہ کی عبادت کے لیے دینا ہے۔ اگر ہم اور آپ اتنا
اتنا سب سننے کے باوجود، کہنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، اتنے سارے فضائل ہونے کے باوجود اگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو اس سے بڑا نامراد انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے، پابندی کے ساتھ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حاضر یہ 6 فائدے ہوئے۔ اسی طرح سے 7واں فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ جنت ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی تمنا ہے، ہر انسان کی آرزو ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ جنت میں جائیں تو لہذا ہمیں چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جنت میں لے جانے والے اعمال بتلائے ہیں ان اعمال کو ہم اور آپ جانیں، اس کو کریں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ میں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں کروں، کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، مجھے جنت کے اندر بھیج دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تعبد اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان 4-5 کاموں کا حکم دیا ہے تم اس کو ادا کرو۔ ان 4 کاموں میں سے جو مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، اور جیسے ہی وہ صحابی پھر کر کے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، اگر تم میں سے کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں چاہیے فلینظر الى هذا، تم اس انسان کو دیکھ لو جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پیٹ پھیر کر کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صحابی نے، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مجھے آپ نے اعمال بتلائے ہیں میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ حاضرین کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 اعمال ذکر کیے اس میں سے ایک کہا کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر بھیج دے گا۔ حاضرین یہ 6 فائدے بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ایک آخری میں نقصان بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے عظیم نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس انسان کو، جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں نہیں پڑھتا ہے، جو انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں ادا نہیں کرتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر کی آیات موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، اسی میں اللہ رب العالمین نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، یعنی جب جنتیوں سے سوال کریں گے پھر مجرمین سے سوال کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا، جہنم میں کیوں ڈالا گیا، وہ لوگ خود کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں نہیں پڑھیں گے، نہیں ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے 6 فائدے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو برائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے اللہ رب العالمین بچاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ
کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ میں اور شہداء کے ساتھ میں کھڑا کرے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے سینے کو مالدار بنا دیتا ہے، یعنی اس انسان کو مالدار بنا دیتا ہے، اس کے رزق میں، مال میں برکت اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ جو سب سے آخر میں نے ذکر کیا ہے جو بڑا ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حاضرین، یہ کچھ 5 وقت کی نمازوں کے پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کے فوائد تھے، اس کے علاوہ بھی شمار ہیں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھیں۔ جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان میں 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھا ہے، ادا کیا ہے، قیام اللیل بھی ہم نے کیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ماہ رمضان گزر جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں سبق دیا ہے، جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان میں 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں پڑھا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ بقیہ 11 ماہ بھی اسی طرح سے 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی ماہ رمضان گزر جائے ہم اور آپ اپنی حالت پہ چلے آئیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہونا یہ چاہیے ماہ رمضان نے جو کچھ ہماری تربیت کی ہے ہم اور آپ اس تربیت پر باقی 11 ماہ بھی باقی رہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی جو نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو۔ کچھ اہم باتیں ہیں جو ہمارے فائدے اور نقصان کے لیے ہوتی، خاص کر نماز کے تعلق سے، جو اسلام کی بنیادی ارکان جو ہے ان ارکان میں سے دوسرا رکن، یعنی کہ توحید کے بعد جو بنیادی رکن ہے وہ نماز، جس کے نقصانات اور جس کے فائدے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ یقیناً عقلمند آدمی وہی ہے جو اپنا فائدہ دیکھے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد عدید الزین مختصر کچھ باتیں توحید کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کریں گے۔ عدید الزین ابن محمد حاجی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے وہ کچھ باتیں توحید کے تعلق سے ہمارے گوش گزار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج 27ویں شب ہے تلاش لیلۃ القدر کی، اور اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ اس رات ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر حضرات کو توحید کا معنی معلوم ہوگا، لیکن جنہیں نہیں معلوم ان کے لیے بتلا دوں کہ توحید کا معنی ایک
عربی لفظ سے آتا ہے واحد، اس کا مطلب ہے ایک۔ توحید کا لغوی معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ایک ماننا، اور پروردگار وہی ہے، یہ معنی توحید ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اور صرف میری ہی عبادت کرو، بے شک اللہ رب العزت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ ساری عبادتیں خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور دعوت ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلے توحید کو نافذ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں دعوت توحید کرنی چاہیے اور لوگوں کو توحید کے لیے بلانا چاہیے، توحید کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بے شمار جگہ بھی فرمایا ہے کہ توحید کس طریقے سے انبیاء اکرام کا کام تھا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دعوت توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں وہ سب دعوت توحید کو لے کر آئے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ قَالَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم پر بھیجا اور انہوں نے وہاں دعوت دی کہ اے برادران قوم، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور بندگی کرو، ان کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت اور ایک آیت میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَاهُمْ عَادٍ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد نے انہی کے بھائی کو بھیجا اور ان کو بھیجا اور انہوں نے یہ دعوت دی کہ اے برادران قوم، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، ان کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ان دو آیتوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا، جو دعوت کی لا الہ الا اللہ۔ تو انبیاء اکرام کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ وہ توحید کی طرف بلاتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ اس چیز کی دعوت لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے جتنے بھی دوسرے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حکمران بنا کر بھیجا اور کہا کہ وہاں تم جب جاؤ تو اہل کتاب کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے آخری نبی ہیں اس کی دعوت دینا۔ جب یہ چیز مان لیں تو اس کے بعد انہیں کہنا کہ ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے اور جب وہ اس چیز کو مان لیں تو اس کے بعد ان میں سے جو صاحب استطاعت وہ ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے انہیں زکوٰۃ کی تلقین کرنا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کون سی چیز کی دعوت دینے کے لیے کہا؟ وہ دعوت نماز کی دعوت نہیں تھی، وہ دعوت زکوٰۃ کی دعوت نہیں تھی، وہ دعوت تھی توحید کی، وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز تو بعد کی چیز ہے، زکوٰۃ تو بعد کی چیز ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں توحید کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے تو ہماری نمازیں بھی قابل قبول نہیں، ہماری زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے اور ایک حدیث میں پیش کروں جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن آدم،
اگر تم میرے پاس بخشش کی امید لے کر آؤ گے اور تمہارے گناہ آسمان کو چھوتے ہوں گے اور تم مجھے سچے اور خالص دل سے بخشش مانگتے ہیں تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ مجھے اس چیز سے کوئی گلہ نہیں کہ تمہارے گناہ زمین کے کتنے برابر ہیں یا کتنے اونچے ہیں۔ اگر تم میرے پاس بخشش طلب کرتے ہوئے آؤ گے اور تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے گناہ لے کر اللہ کے سامنے معافی مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں شرک ہو، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا یا ہم نے کسی اور سے دعائیں مانگی یا ہم نے کسی اور سے امید کی غیر اللہ سے یہ ہمیں کچھ نفع و نقصان دے سکتا ہے اور ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو ہم اگر اسی حالت میں مر جائیں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو اور وہ کتنے بھی بڑے اعمال لے کر آئے، وہ کتنا زیادہ نمازی ہو یا کتنا زیادہ سخاوتی ہو، جتنا زکوٰۃ دیتا ہو، کتنا زیادہ سخی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی مجھے کوئی دینے والا ہے، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی میری مدد کر سکتا ہے، تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور وہ اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے مسلمان یہ اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ اقرار تو کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر یقین کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال ایسے کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں کسی چیز کی دعا مانگنے کے لیے، وہ نیاز کرنے کے لیے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ وہ یہی حالت میں مر جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ ہماری زندگیوں میں توحید سب سے اول درجے پر ہو اور ہمارے عقیدوں کی درستی کریں، اور ہمیں جب دعوت دینا ہو کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو تو وہ سب سے پہلے دعوت توحید ہونی چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام نے بھی جو سب سے پہلے دعوت دی ہے لوگوں کو وہ دعوت توحید دی ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دوسری چیزیں۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جس کے راوی ہیں حضرت طاہر ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ دو لوگ، ایک مکھی کی طرف سے ایک جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں چلا گیا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایک راستے سے جا رہے تھے جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک بت تھا، وہ اس جگہ سے جب جانے نہیں دے رہے تھے لوگوں کو تب تک کہ کوئی چڑھاوا نہ چڑھا۔ تو یہ جو دو لوگ جا رہے تھے جب وہ اس جگہ پر گئے تو ان لوگوں نے انہیں روکا اور کہا کہ تمہیں کچھ چڑھاوا دینا ہوگا، اسی کے بعد ہم آپ کو آگے جانے دیں گے۔ تو اس میں سے جو ایک پہلا آدمی تھا اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، میں کس چیز کا چڑھاوا چڑھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا ایک مکھی مار کر اس کا ہی چڑھاوا دے دو تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ تو ایک آدمی نے کیا کیا، وہ ایک مکھی مار کر اس غیر اللہ کے آگے، اس بت کے آگے چڑھاوا چڑھا دیا اور انہوں نے جانے دیا۔ اس عمل کی وجہ سے وہ ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، اور جو دوسرا آدمی تھا اس نے یہ کرنے سے منع کر دیا اور چڑھاوا نہیں چڑھا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید کی فضیلت ہے کہ ایک آدمی نے مکھی چڑھانے سے جو منع کر دیا وہ جنت میں چلا گیا، اور ایک آدمی جو مکھی جتنی چھوٹی چیز کسی کو غیر اللہ کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، مکھی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کی وجہ سے جب وہ جہنم میں چلے گئے، ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ہم کیا کیا چڑھاوے چڑھاتے ہیں، خاص کر کے مسلمان جو درگاہوں پر جا کر کیا چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سب جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے چڑھاوا نہ چڑھائیں اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں۔ ایک آخری چیز جو توحید کی فضیلت کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو اپنے آخری یعنی کہ اپنے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس پر یقین رکھے اور اس حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے، جنت میں جائے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی
جو اپنی زندگی کے آخری وقت تک یہ یقین رکھیں، یہ اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اس حالت میں مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ توحید اگر ایک آدمی اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے، مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں توحید کو اپناتا ہے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی جس کی عبادت میں بہت زیادہ ہے، جو بڑا نمازی ہے، بڑا سخی ہے اور روزے زکوٰۃ سب کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میں اسی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں توحید کو روشن کر دے اور ہمیں شرک جیسے بدترین گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تاپ رات میں تلاش لیلۃ القدر میں ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو قبول فرما، اور ہمیں رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مغفرت کا ذریعہ بنا، اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے عزیزم زید بن محمد حاجی صاحب، جو توحید و شرک کے تعلق سے آپ کے سامنے بڑی قیمتی باتیں بیان کر رہے تھے۔ یقیناً ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اللہ اس نوجوان کو اور توفیق بخشے، اسی طرح یہ محنت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دعوت دین کا کام لیتا رہے۔ ابھی جیسا کہ چڑگپے کی مسجد کی جو جگہ خریدی گئی، جن کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی، الحمدللہ ایک مسئلے کی جو قیمت ہو رہی ہے وہ 9,300، اور آدھا مسئلہ جو بن رہا ہے 4,650 روپیے، اور اگر 1 اسکوائر فٹ کے قریب کا معاملہ ہو تو وہ 1,550 روپیے۔ اس طرح آپ 1 اسکوائر فٹ مسلح، آدھا مسلح، اس طرح اپنے لیے طے کر لیں یا اپنے والدین کے لیے طے کریں، تاکہ وہ جگہ کا مخصوص حصہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ الحمدللہ کچھ باتیں تذکیر کے تعلق سے نصیحت کے طور پر آپ کی گوش گزار ہوئی، کچھ باتیں اسی لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک عظمت بخشی ہے، ایک مقام دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقام ہے، اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو نزول قرآن کے لیے منتخب کر دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اس لیے تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت پائیں، لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ انسان جب جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کہیں جاتا ہے، کسی کی تلاش ہوتی ہے، جب علم نہیں ہوتا ہے تو آدمی بھٹکتا ہے، لوگ اس کو بھٹکاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے۔ ایک اجنبی شہر میں گیا، کہاں ڈھونڈوں، کیسے پاؤں اس کا ایڈریس، کیسے جاؤں اس کے گھر تک۔ معمولی دنیا کا ایک چھوٹا سا معاملہ، اگر آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے، راہ ہدایت اس کو نہیں ملتی ہے، راستے کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارا، اگر اس زمین پر اللہ یوں ہی چھوڑ دیتا اس کو کہ جاؤ جیو، تمہیں زمین پر تو میں نے اتار دیا، کیونکہ اللہ نے نسل آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟
آسمانوں پر بنا گیا، جنت میں رکھا، جنت سے اتار کر زمین پر بھیجا، جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ اگر اس زمین پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر جینے کے لیے ہدایت کے رائے نہ دیتی، کیسے یہ انسان بھٹکتا اور زندگی اس کی آخر کی زمین پر کیسے ہوتی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے انسانوں، تمہیں زمین پر اتارا جا رہا ہے، تمہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی کی چیز آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی اتباع کر لیا، میں نے جو ہدایت بھیجی اس کی پیروی کر لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کل قیامت کی دن رنجیدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر دور میں ہدایت کی کتاب اتاری۔ جب جب انسانیت کو ضرورت پڑی ہدایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتاب اتاری۔ انہی میں سے ایک شخصیت کو نبوت عطا کی، نبی بنا کر کہا کہ اے نبی، تم اپنے قوم کو اس کتاب کی دعوت دو، اس ہدایت کی۔ جب ساری کائنات گمراہی میں تھی، رب کی وحدانیت کو قوم انسانیت بھلا چکی تھی، دور دور تک رب کی وحدانیت یا رب کی عبادت کا تصور نہیں تھا، جہاں انسان ہی نہیں جانوروں کو تک پوجا جانے لگا تھا، درختوں پتھروں کی عبادت کی جانے لگی تھی، چاند و سورج کو پوجا جا رہا تھا، کائنات کی مخلوقات کو ربوبیت کا درجہ دے کر ان کے سامنے مجبور ہو کر انسان بے ہد بے حرکت اور ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونے لگا تھا اس کی عبادت کے لیے، اس کے ڈر اور خوف کی۔ ساری انسانیت کرا رہی تھی، ہر طرف ظلم تھا، زیادتی تھی، انسان انسان کا قاتل تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، زمین میں توحید اللہ کی وحدانیت کا کہیں پر دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب کو اتارا جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس قرآن کے نزول کے ساتھ ایک ایسے شخصیت کو امام الانبیاء بنا دیا جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا کس مہینے میں؟ اس قرآن کے نزول کا معاملہ کس مہینے میں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانا کس مہینے کے اندر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القدر جس کی تلاش کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے بیٹھے ہیں، جس کے تلاش کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کی فضیلت رب کائنات نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ اتارا۔ لیلۃ القدر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ کو اتار کر کہا، خبر دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اللہ کے نبی ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، نبی بھی نہیں جانتے تھے جب تک یہ سورہ نہیں اترا تھا، اس سورت کی آیتیں نہیں اتری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، لیلۃ القدر کون کتنی بڑی رات ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت، دونوں کے دونوں برابر ہی نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت ہوتی ہے۔ کیا ہے
صراط میں کیوں اس ایک رات کی عبادت اتنی بڑی، کیوں اس رات کو اتنی بڑی اہمیت دی گئی، کیوں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فضیلت رکھی؟ تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 کے آس پاس ہونے جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دور، مصروفیات سے دور، مشاغل دنیا سے دور، بیوی بچوں سے دور، دوست رشتہ داروں سے دور، دنیا کے معاملات سے دور، تنہا پسندی، اپنے آپ کو خلوت نشینی، دنیا سے دور، شہر سے دور، لوگوں سے دور، ایک پہاڑ کے اندر، ایک خار کے اندر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اکیلے تنہا ایک غار میں، وہ بھی پہاڑ کے درے کے اندر. ذرا سوچے، ابھی یہ دور نہیں، یہ زمانہ نہیں جو ترقی یافتہ ہے، جہاں جگہ جگہ پر بجلی کے خمخمے ہیں، چمکدار دنیا ہے، کہیں دیکھے تو لگتا ہے کہ دن نہیں، یہ رات بھی دن ہے، دن کی طرح رات بھی روشن. آدمی اگر کوئی چیز کھو دے گا تو کہتا ہے چلو رات ہے، اب کس کو ملے گی، دن میں تلاش کر لیں گے. لیکن ابھی حال یہ ہے کہ دن سے زیادہ کبھی رات روشن ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، وہ زندگی کے لمحات کو دیکھیں، جن لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی خصوصیت بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کچھ دنوں کا توچہ، کچھ دنوں کا ٹفن لے کر جاتے، کبھی توچہ ختم بھی ہوتا، بھوکے پیاسے ہوتی خار کے اندر اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور اپنے ہاں اتنا پسند بنا کر بٹھائے ہوئے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا کے اندر ہے. ایک شخص جنہیں جبریل کہا جاتا ہے، ایک انسانی شکل کے اندر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتے ہیں ذرا غور کرو میرے دوستو، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی، اکیلے پن کا عالم. آتا ایک شخص کہتا ہے اقرا پڑھو. کیسی کیفیت ہوگی اس وقت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد ابھی خالی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. تو جب یہ سنتا ہے وہ شخص تو اپنے سینے کو لے کر نبی کے سینے سے لگا کر پھینچتا ہے، دباتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اقرا پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعد ابھی خالی، تو مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں تو پڑھا ہوا نہیں، پڑھوں تو کیا پڑھو، مجھے تو کچھ پڑھنے ہی نہیں آتا. کیا پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ آپ اس سے پہلے پڑھنا جانتے ہی نہیں. تو اس کے بعد 3 دفعہ جب وہ بھیجتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ وہ الفاظ ہدایت ہے، یہ وحی کے پہلا پیغام ہے، قرآن مجید کا پہلا پیغام جو ہے تو 30ویں پارے میں، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہے جو رب کائنات نے آسمان سے جبریل امین کو لے کر بھیجی. جبریل امین آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ایک حیبت تاری ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوف کے عالم میں، اسی ڈر کے عالم میں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، کہتے زمبرونی زمبرونی، اے میری بیوی مجھے کمبل اڑا دو، اے میری بیوی مجھے چادر اڑا دو. پھر کہتے خشی دوڑا رکھتی، مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے. شروع کرنے لگے وہ کلام جس کے بارے میں رب کہتا ہے اگر اس کلام کو، اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ بھی کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. زمینوں پر پیش کیا گیا، آسمانوں پر پیش کیا گیا کہ اس کلام کو لو،
لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہا اس کلام کو لینے کی، اس کلام کو اپنے حاصل کرنے کی، اس کو سنبھالنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کلام کو اگر اٹھایا تو کس نے؟ انسان نے اٹھایا۔ اس کلام کی اہمیت تو کبھی ہم نے نہیں سمجھا۔ قرآن مجید قرآن ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھو بالکل نارمل انداز میں کہے گا اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ کتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے، نہ کہنا پہاڑ پر اتار دو تو پہاڑ رہتا رہتا۔ کائنات کی دوسری چیزوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے یہ سمجھا، انسان نے اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا پیغام اترا، کہتے ہیں نبلونی، مجھے کمبل اوڑا دو، مجھے کمبل اوڑا دو۔ پھر کہتے ہیں ساتھ میں خشید والا نفسی ڈر ہے مجھے اپنی جان کا۔ بیوی تسلی دیتی ہے، کہتی ہے محمد اللہ تمہیں یوں ہی دائیں نہیں کرے گا، اللہ تمہیں یوں ہی ہلاک نہیں کرے گا، تمہاری تو خصوصیت یہ ہے، تم تو بیواؤں کا سہارا ہو، یتیموں کے رکھوالے ہو، غریبوں کے مسیحا ہو، رشتوں کو جوڑنے والے ہو۔ تم کیا خوبیاں ہیں، ابھی نبی نہیں تھے تب کی خوبیاں ہیں، ابھی رسول نہیں بنے تھے تب کی خوبیاں ہیں۔ کہتے ہیں بیواؤں کے سہارا، یتیموں کے ذمہ دار، غریبوں کے مسیحا، اتنے اچھے کام اللہ تمہیں یوں ہی دائیں کرے۔ اس کے بعد اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا لے جاتی ہے، کہتی ہے میرے بھائی دیکھو تمہارے بھتیجے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کچھ سنا رہے ہیں اور اپنے آپ پر ڈر اور خوف طاری کیے ہوئے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ کیا جاؤں۔ ورقہ بن نوفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے محمد کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے اندر جو واقعہ پیش آیا پورے واقعے کو ورقہ بن نوفل کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں معمول کے اعتبار سے میں رب کی عبادت کے لیے اس پہاڑ کے اندر، اس غار کے اندر تھا، ایک شخص آیا، اس کے بعد اس نے اس طرح سے مجھ سے کہا، یہاں تک کہ پھر اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو ورقہ بن نوفل یہ سننے کے بعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، جو پچھلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی ناموس۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی کا سلسلہ بن رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، کب رب کا کلام، رب کا پیغام ہوئے میرے پاس، کب جبریل کا اظہار ہو، کب میرے پاس جبریل وحی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھتے کیا ہے، ایک شخصیت ہے جو آسمان کے پورے کنارے کو پہنچ چکی ہے، جن کے 700 پر ہے۔ اصل صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبریل امین کو دیکھا تھا، جن کے 700 پر ہے۔ دوبارہ آپ نے جب دیکھا معراج کے موقع پر ان سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس جبریل امین کو اصل صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام کے واقعات کا نمودہ ہوا۔ اللہ نے جو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل۔ اتنا ہی نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، جبریل بھی اترتے ہیں اس رات میں۔
تو جگنے کی رات تھا. اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے, اس کا مقام اتنا بلند ہے, اس کی شان و عظمت اتنی اونچی کہ رب کائنات آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور جبریل نہیں اترتے ہیں, اور ہم ہوٹل میں چائے پیتے ہیں. جبریل تم اترو, فرشتے تم بھی جاؤ, ہمارا کیا, ہمارا تو وہی روٹین معاملہ ہے. آج بھی ہم چائے کے اندر سگریٹ کے اندر ہی رہنے والے ہیں. تم تو ہماری زندگی کے فیصلے لے آئے ہو, میں مروں گا کیا جیوں گا, میری روٹی کا کیا معاملہ ہوگا. اے ملائکہ فرشتے, رب کے حکم پر تم یہ فیصلے لے آئے ہو. مجھے فکر نہیں ہے, میری تو زندگی چل رہی تھی سگریٹ بیڑی گٹکے کے اندر. انسان ہوٹلوں میں نکڑوں میں کھڑا, ابھی آج کی خراب چاہنے کی رات ہے نا. اب تک تو جو منا لیے تاخرات کی جو تلاش کرتے ہوئے تاخراتوں میں لیلۃ القدر کی, وہ تو اکثر مسلمان بول رہے ہیں ہی نہیں, اصل تو ہے. اس لیے مسجدیں سجی ہیں, ہوٹلیں بھی عام ہیں, بازار بھی کھلا, سارا شہر جاگے گا, سارے مسلمان جاگے گا. اسی شہر کے نہیں, سارے شہر کے مسلمان جاگے گا. جاگیں گے تو بھی کہتے ہیں ہم نے طور پہ جاگیں گے. انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ حکم کیا دیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. ہم کو تو جاگنا ہے, کیسا جاگنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیا کرنا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ہمارے سے دیکھتے ہیں جگنے کی رات کیسی رہتی ہے. ابھی ہم تھوڑے شریک بن گئے, ہمارے ابا ہم لوگ تو لائٹاں بھول دیتے تھے. ایسا آج کا نوجوان بول رہا ہوں, کیونکہ کبھی کبھی باپ بھی بیٹے کو سنا تھا, بیٹا تم کون سی جگنے کی رات بنا رہے, ہم ایسا کرتے تھے, بولتے کی جمالی کی ناتا بنا دے بیٹے کو. ابھی نے کار کے لڑکا بوڑھے دے دے, سمجھ رہے ہیں کیا بولا, تو جگنے کی رات ہے. اہمیت کو سمجھو میرے دوستوں, یہ جاگنے کی نہیں, یہ قدر کی رات ہے. جاگنا مقصود نہیں ہے, نیند نہ کرنا مقصود نہیں ہے, بستر سے دور رہنا صرف مقصود نہیں ہے. اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنا مقصود ہے. حاصل کیسے کرنا ہے وہ رب بتائے گا, وہ رب کے بھیجے ہوئے نبی بتائیں گے. میں اور آپ کے بتانے سے نہ وہ دین ہوگا, نہ کسی اور کے بتانے سے نہ وہ اسلام ہوگا. دین و اسلام تو ہے جو رب نے آسمان سے اتارا, یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کہتے جانتے تھے, اس رات کی عبادت کیسے کرتے تھے. کیوں؟ نبی کو رب نے اس پرانی سورت کے ذریعے بتلایا تھا. اللہ کے نبی وما ادراک ما لیلۃ القدر, قدر کی رات کیا ہے نہیں جانتے. آپ کو معلوم نہیں لیلۃ القدر ہے کیا, پھر رب علم دیتا ہے, کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ اللہ کے نبی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ جان لو یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ 1000 مہینوں کی عبادت, اس ایک رات کی عبادت, اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہوگی. آگے اور اللہ خبر دیتا ہے, فرشتے اترتے ہیں, تنزل الملائکہ والروح, جبریل امین بھی اترتے ہیں. کیا لے کر اترتے ہیں؟ فیہا بإذن ربہم من کل امر. کچھ فیصلے تھے جو ہمارے مقدرات, ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, ہمارا وجود بھی نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا, انسانیت کا وجود نہیں تھا, لیکن رب کے علم میں انسان جیسے مخلوق کو پیدا کرنا تھا. انسانوں کو رب نے پیدا نہیں کیا, لیکن ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیریں لکھی تھی. یہ رب کا علم ہے, صاحب کا علم محمد نشان ہے. بہت پہنچے ہوئے صاحب میں ہوں, یہاں بیٹھو گھر میں کیا ہو رہا تو بتاتے کہتے. انسان ہے تو نہیں بتاتے, شیطان ہے تو بتا سکتے. کیوں؟ انسان دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا, شیطان کے لیے کوئی پردہ ہی نہیں ہے, وہ تو خود دیکھ سکتا ہے. انسان عالم الغیب نہیں ہو سکتا, لیکن شیطان کو اللہ نے کچھ طاقت دی ہے, پل بھر میں کہیں کی بھی خبر بنا سکتا ہے. اگر کوئی شیطان کا غلام بنے انسان, پھر اپنے آپ کو بولے میں تو بہت شکتی شالی, کہاں کی شکتی
شکتی اور کہاں کا وہ شکتی؟ بہرحال یہ وہ رات ہے جہاں رب کی جانب سے فرشتے فیصلے لے کر گزرتے ہیں. وہ فیصلہ جو مقدرات تھا، جو پوری لائف کا فیصلے تھے. ایک انسان پیدا کیا ہوگا، کتنے دن زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، اس کی موت کس حالت میں کیسے وقت میں آئے گی، اللہ نے طے کر دی ہے. اور کچھ مقدرات ہیں سالانہ. ہر انسان سالانہ بجٹ بناتا کہ نہیں بناتا. وہی میں نے بولا میرے پرسوں 5 بولتے کہ ہر ایک کے کام تیز ہو جاتے ہیں. ہر بزنس مین کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پریشان اب کس کے حسابات کرنا ہے. کیوں؟ سالانہ رپورٹ. حکومت کے بھی معاملات میں کیا ہے سالانہ رپورٹ کا معاملہ. ہر کوئی ہر ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ کیوں سالانہ رپورٹ، پھر اس کے بعد سالانہ بجٹ سے بنانا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایئرلی تقدیر سالانہ مقدرات کا بھی تعین کیا ہے. اور وہ جو سالانہ تعین ہوتا ہے مقدرات کا وہ کس رات ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. لیکن ان عام مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بولے تمہاری تقدیر تو شب برات میں لکھی ہے. شب قدر میں کیا ہے؟ 1000 مہینوں کے اندر تمہاری عبادت ہے. جس شب برات کا نہ وجود تھا نہ ثبوت تھا، کہا کہ تمہارے مقدرات شب برات میں لکھے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کے ذریعے بتلا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے تمام فیصلے لے کر. یہاں فیصلے ہو گیا. فیصلہ ہمارا ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا ہو رہا ہے، اور ہم کسی اور جگہ پر مصروف ہیں. سلام یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے. امن ہوتا ہے اس رات میں، شانتی ہوتی ہے اس رات میں، سکھ چین ملتا ہے اس رات میں. رب اپنی جانب سے سلامتیاں بھیجتا ہے اس رات. کب سے؟ سورج غروب ہوا طلوع فجر تک، حتی آگے کیا ہے پڑھے تھے ہم لوگ، سلام ہی حتی مطلع الفجر. فجر طلوع، وقت سحر ختم، وقت فجر شروع ہو گیا، تو یہ سلامتی بند ہو گیا. معاملہ سال بھر کے فیصلے طے ہو چکے پوری دنیا کی انسانیت کے کہ اس سال کتنے مرنے والے فرشتوں ملک الموت کے حوالے. یہ اس سال کا معاملہ ہے. اس سال زمین پر اتنے لوگوں کی موت ہوگی، ملک الموت یہ تمہارے حوالے. ان تمام لوگوں کی زندگیوں کی کتنے پیدا ہوں گے اس فرشتوں کے ہاتھوں جو 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے. 4 مہینے کے ہوتے ہی ایک فرشتہ آتا ہے، رب کا حکم جس کو روح کہا جاتا ہے، اس ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی میں آتا ہے. وہ فیصلے بھی سال بھر کے آج دے دیے جاتے ہیں. کس کو اولاد ملے گی، کس کو بیٹا ملے گا، کس کو بیٹی ملے گی. رب کی بارگاہ میں آج فیصلے ہو رہے ہیں، انہیں کسی اور جگہ بیٹی کی منت مانا. سمجھ رہے ہیں؟ کرنا کہاں عبادت، کر کہاں رہا ہے. کبھی کبھی انسان کرنے کا کام نہ کر کے کبھی کبھی خود اپنے لیے نقصان کھڑے کر دیتا. آپ نے سنا ہوگا اسی کرناٹکا کا کوئی الیکشن، یاد تو نہیں ہے مجھے پورے تھے، بہرحال 2 ووٹ سے شاید وہ ہارا تھا. اپوزیشن کے صرف 2 ووٹ سے. ہوا کیا تھا پتا؟ پوری محنتیں، پوری کوششیں، لیکن بیوی اور بیٹی نے کہا پپا تم یہاں الیکشن دیکھتے رہو، ہم آپ کے لیے پرارتھنا پوجا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. بیوی بیٹی پرارتھنا کے لیے، اور یہاں 2 ووٹ بیوی بیٹی کا نہیں پڑا، ہار گیا. تو
کرنے کے وقت کام کرنا رہتا، عبادت دعا کے وقت دعا کرنی رہتی. یہاں جب رات میں فیصلے ہو رہے ہیں، مقدرات ہو رہے ہیں، سال بھر کی تقدیریں دی جا رہی ہے، احکامات بانٹے جا رہے ہیں، اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے، پتا نہیں، بے ہوش سلامتی رب کی جانب سے اتر رہی ہے اور انسان کسی اور جگہ. اس لیے میرے دوستو، اس رات کو خالی جاگنے کی حقیقت کیسی حقیقت؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد الليل. متفق عليه. بخاری اور مسلم کی حدیث. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی راویہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشر آ جاتا، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا اللیل، پوری رات جاگتے تھے. بہت سارے لوگ کیا اللہ کے نبی کے خالی 10 دن جگ رہے تو اتنا بول رہے تم، ہم تو سال بھر رات میں سوتے چلے، روزانہ ہم 2 بجے 3 بجے تک بولے گھر کو جاتے چلے، غلطی سے گئے تو اما باپ کو بھی ڈوٹ ہوتا، چور تو نہیں آیا کیونکہ بیٹے کے آنے کا ٹائم ابھی نہیں ہوا. اتنا یقین ہمارے ماں باپ کو بھی ہو چکا ہے کہ 2 بجے کھٹکا کون مارا، بیٹا تو ڈیلی 3 بجے آتا ہے. ہماری تو پوری راتیں جاگنے میں گزر رہی ہے. ہر نوجوان موبائل کے پیچھے، واٹس ایپ فیس بک کے پیچھے، یوٹیوب کے پیچھے، نہ جانے کتنے چیزوں کے پیچھے رات گزار رہا ہے. کچھ تو نوجوان وہ ہے جو گھر کے کمرے میں ہے، دروازہ لاک ہے، چادر اوڑھ کر اندر فون پہ مصروف ہے. باپ سمجھ رہا بیٹا سو گیا، جاگ رہا ہے تو ہوش نہیں ہے. چند دنوں کے بعد باپ بھی پریشانی کہ تھا کہتا ہوا کیسا، آخر کیوں ہوا ہوگا ایسا؟ میں تو برابر پرانا تھا، ٹائم پہ سو جانا تھا. باپ بھی خبر پڑتا کیا کم رکھا، ہر ایک کو ایک ایک روم دیا گیا، بہت باری کام کرے سپریٹ، بہت اچھا کام کرے. فخر سے بیٹا باہر، باپ دوستوں میں زندگی کہاں جا رہی باپ کو بتا. لیکن میرے دوستو، یہ آخری دن تھی، بڑی اہمیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے ہیں. اہمیت تھی. ہمارے پاس ہے اس کی قدر. 10 دن ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. یہ نبی کیا ہے؟ زندگی کے مقدس ایام ہے رمضان کے، جس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، احیا اللیل وایقظ اهله وجد، محنت کرتے کوشش کرتے، وجد النظر، کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. ہم عبادت نہیں لمبی ہوئی تو وہ تو رہا بھی آپ کا کتاب بولے بھی نہیں سننے کا چینج کرنا پڑتا اگلے سال کئی کو لمبی نمازہ پڑھا رہے ہیں چھوٹی. اور شارٹ کٹ جانا کہتا فاسٹ زمانہ چاہنا، ترقی زمانہ. آج کل کا زمانہ جلدی جلدی کا ہے، سب ٹائم ویسٹ. یہ حالت ہے، ہر جگہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کچھ نصیحتیں کرو تو ٹائم برباد، ذرا وقت زیادہ کر لو تو ٹائم برباد، لمبی بات رکعتیں لو تو وہاں وقت برباد. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتی ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له لما تصنعوا هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال افلا تكون عبدا شكورا. متفق عليه. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے ہیں، رات میں عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں. یقوم باللیل، رات کا قیام ہوتا. ہم تو صرف 1 مہینہ
وہ بھی ٹائمنگ کے حساب سے ضرورت ہوا تو گھڑی کی طرف ہی کیا تیاری کی لکھا کل اتنا تھا کہیں ہو رہا تھا کوئی ٹائم نہیں ہے ماں من میں آتا کرتا تھا مرضی میں جاتا تھا ہر انسان چاہ رہا اپنے سسٹم سے چلائے ہر انسان چاہ رہا دین کو اپنے سسٹم کے اعتبار سے عمل میں لائے وہ نہیں چاہ رہا کہ اسلام کے سسٹم سے اپنے آپ کو چلائے شریعت کے سسٹم سے اپنے آپ کو چلائے انسان چاہ رہا کہ میرے سسٹم سے شریعت چلائے میرے سسٹم سے دین پر عمل ہو میری چاہت کا اسلام کے اوپر عمل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کر رہے ہیں حتی تتفطرات الامام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نبی کے پیر سوج جاتے ہیں کیا کر کے کھڑے رہے کر کہیں ہے پیر پھٹ جاتے ہیں ایڑیوں میں ترس آ جاتی کھڑے رہ رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ دیکھو ذرا کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں پورے نیچے کی جگہ ہارڈ ہو گئی سب بیٹھنا تکلیف ہو رہی کبھی کبھی ذرا میں خالی نے اس کے نیچے پینشن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھہرنے دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کس کا نمونہ چاہ رہے آخر اپنی مرضی کی عبادت اپنی چاہت کی عبادت ہم جیسا چاہتے ہیں اپنی عبادت کبھی رب قبول نہیں کرے گا اپنی چاہت کی عبادت کو رب اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو رب کے حکم کے مطابق ہو جو رب کے طریقے کے مطابق ہو وہ عمل چمن کے طریقے کے مطابق نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو باطل کر دیتا ہم نے قدر کو ایک رسم رواج والے کا بنا لیا ایک فارمیٹی کے طور پر اتارنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے اس کی ہمیں کبھی یہی کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پھٹ جاتے ہیں قدم سوکھ جاتے ہیں یہ دیکھ کر بیوی کہتی ہے یہ مت تسلم قال یا رسول اللہ قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں پیر چھوڑ رہے ہیں آپ کے پیروں میں زخم اور آپ پھٹ جا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ اتنی عبادت کیوں کھڑے ہیں اتنی دیر دیر اتنا لمبا لمبا قیام اخر کیوں کر رہے ہیں آپ حالانکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے معاف کر دیا آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو پھر یہ کیوں اللہ کے نبی جواب دیتے عائشہ میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا میری اگلی پچھلی لغزشوں کو معاف کر دیا میرے لغزشوں کو تک معافی دے دی اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا تو کیا میں اس کا شکر بھی ادا کروں افلا اکون عبدا شکورا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں یہ تو میرا ٹھہرنا صرف اس کے شکر میں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دران میرے دوستوں چھوٹے وقت قیام اللیل کا ہونے جا رہا ہے ہو چکا ہے 12 بجے تک کا اعلان تھا کہ قیام اللیل کا ہوگا کچھ منٹ میں نے اور آگے لے لیے 12 میرے دوستوں یہ چوتھی رات ہے پتہ نہیں پچھلی 3 راتوں میں اور آج کی رات رب نے لیلۃ القدر رکھی یا نہیں رکھی ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں رب نے مجھے یہ لیلۃ القدر کا علم دیا تھا میں وہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ لوگوں فلاں دن لیلۃ القدر ہوگی رمضان کی فلاں رات کو لیلۃ القدر ملے گی لیکن میں نے دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے ہوتا نا آدمی کوئی چیز بتانے کے لیے آتا اچانک کوئی دوسرا معاملہ آ گیا میں کیا بولنے کے لیے آتا بھول ہی جا رہا ہوں تمہارے چکروں میں ہوتا بولتے کہ نہیں بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 لوگ لڑ رہے تھے وہ جھگڑا چھڑانے کے لیے گیا لوگوں کو لڑائی سے روکنے کے لیے گیا اللہ نے میرے ذہن سے اس کی تعین نکال دی لیلۃ القدر کب ہوگی مجھ سے بھلا دیا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اس لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری اشرے میں یا رمضان کے آخری اشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو لیکن ہم بڑے محترم ہمارے کو تم معلوم ہے 27 کو ہوگا پکا تم کیا بولے تو کیا ہوا ہمارے بڑوں سے یہی چلتے آ رہا ہے ہم جگتی تو 27 کو جبتی کیا بھی بول رہے ہو تم میرے وہ تمہاری مرضی ہے ہم کیا بھی نہیں بولیں گے ہم وہ بولیں گے جو رب نے بولا وہ بولیں گے جو نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری اشرے میں یا پھر آخری اشرے کی
ताखरा को मैं तलाश करो। इसलिए मेरे दोस्तों ताखरा के जिनमें थे 4 गुजर, 3 गुजर गई, चौथी में चुन गए और एक आएंगे। मार्केट के हवाले मत करो, शॉपिंग के हवाले मत करो, मत जाओ बाहर। जिंदगी के फैसले होंगे इस रात, मौत और हयात बटेगी इस रात, रिस्क बटेगा इस रात में, रोटी बटेगी इस रात में, सेहत और बीमारी बटेगी इस रात में, तंदुरुस्ती या बीमारी बटेगी इस रात में, बेटे या बेटियां बटेगी इस रात में। इस रात में बेटे या बेटियों की मौत और हयात बटेगी। इस रात में खैर और शर बटेगा, अच्छाइयां और बुराइयों के फैसले मलाइका के हवाले किए जाएंगे। और ये बात आप नबी के फरमान का जानते हो, ला तरद्दुल क़दा इल्ला दुआ। तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती, मुक़द्दरात को कोई चीज पलट नहीं सकती, उसमें रद्द बदल नहीं कर सकती। इल्ला दुआ, दुआ एक चीज है जो मुक़द्दरात को बदल देगी। आओ इस रात में खड़े रहो रब के इबादत में, रब से दुआएं मांगो, खैर के फैसले मांगो, अच्छाई के फैसले मांगो, शुरूर फितन से पनाह मांगो, बुराइयों से पनाह मांगो, अच्छाइयों को रब से मांगो, जो के साल भर के फैसले इस रात में कर दिए जाते हैं। रब ने दे दी अच्छाई, तुम्हें कहां से आएगी बुराई? फैसले हो गए हैं। रुफियत अक़लाम वजफ़त सोब, ये कोई पेंसिल से लिखा नहीं है कि रबर लेकर कोई भी बैठ देगा। ये किसी इंसान का लिखा नहीं है कि जिनकी ताकत होगी वो फैसले को चेंज कर देगा। ये उस रब का फरमान होगा, ये तो रब का फैसला होगा जो अर्श अल्लाह पर है, जो सातों ज़मीन और आसमान का मालिक है, खालिक है। उसका फैसला होगा जो एक बार लिखा जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं मिटाएगी। लेकिन वही रब कहता है इस लिखे को मिटाना, इस लिखे को बदलना वो होगा जो मुझसे मांगेगा, जो मुझसे मांगेगा। इसलिए यहाँ आओ, रब की बारगाह में रहो, रब की इबादत में रहो, अल्लाह की याद में रहो, उसके जिक्र में रहो, उसके दुआएं करने में रहो। इस रात को बेकार मत जाने दो। सूरज फजर तक, सूरज के गुरूब से सूरज फजर तक अपने आप को बस लगाए रहो, जुनून की अत्याश पाकर ही रहूंगा, रब लेकर ही रहूंगा, रब मान कर ही रहूंगा। इल्ला लैलतुल क़द्र में जो रब ने 3-5 आसमानों में कोई रखी है, मुझे जो चाहिए मेरे रब से मैं लेकर रहूंगा। बैठो उस रब से देगा, रब देने को पसंद करता है, मांगने वाले से खुश होता है, जो नहीं मांगता अल्लाह उससे मांगता। इसलिए उससे मांगने की कोशिश करें। बाहर वाली चंद बातें थी जो मैंने लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से आपकी कोशिश गुजार की। अल्लाह को से दुआ है, अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, मौत दे तो ईमान और इस्लाम पर मौत दे। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक गुजारिश आई है कि बराए मेहरबानी ख़वातीन, अगर इस मस्जिद का जो ऑफिस का रूम है, अगर वहाँ चेयर लेकर, कुर्सियाँ लेकर अगर गई हैं तो दूसरी ख़वातीन के लिए जगह की किल्लत होगी, जगह की तकलीफ होगी। इसलिए मेरी पुरखुलूस गुजारिश है माँ बहनों से, कुर्सियों को आज की रात थोड़ा आराम दें, कुर्सियों को रेस्ट में दे दें, अपना बोझ उनके ऊपर ना डालें, बल्कि डायरेक्ट जमीन पर बैठे ताकि और लोगों के लिए जगह हो और लोग आ सके। और दूसरा में तंगी हो रही है, सबको थोड़ी छोटी करते चले जाए। जो सब बंदियां सफेद बिछी हुई है उसमें थोड़ा छोटी करके 1-2 सबों को एडजस्ट कर लें, 5 थी 7 बना लें, 7 थी 9 बना लें, थोड़ा एडजस्ट करें। इंशाअल्लाह गुंजाइश है करीब करीब ठहरने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी तरह से अगर ख़वातीन के लिए हम जगह उसके बावजूद भी तंग है, दुश्वारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाजू जो फंक्शन हॉल अल्हम्दुलिल्लाह जलाए गए थे, उस फंक्शन हॉल के मालिक को जिन्होंने रब की इबादत के लिए अपने हॉल को
دے دیا ہے، لہذا وہاں جگہ موجود ہے. اگر یہاں دقت ہے، پریشانی ہے تو وہاں جائیں، وہاں جا کر اطمینان کے ساتھ رب کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو منہمک کریں. لہذا مایوس نہ ہو. الحمدللہ اللہ نے کوئی نہ کوئی انتظام آپ کے لیے ضرور کیا ہے. یہاں تنگی ہے، وہاں کشاد کی ہے. الحمدللہ کہیں نہ کہیں آپ جگہ کو پا لیں گے اور اللہ کی عبادت کر پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اگر سب وضو سے فارغ ہے تو انشاءاللہ قیام اللیل کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ میرے دوست تو دیتا دیتا وقفہ چلے گا. آپ کی جو بھی شبہات ہیں، جو بھی سوالات ہیں، اشکالات ہیں، آپ اپنے پرچیوں پر پیپر پر لکھ کر دیں. کوشش ہوگی کہ کتاب و سنت کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کی اشکالات کا ازالہ ہو، آپ کے سوالات کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کیا جا سکے خالص اسلام کیا ہے، وہ دین جو مرنے کے بعد اس کے بارے میں سوال ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.